یہ جناب ضیاء زیدی صاحب تھے جو بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ دور حاضر پر شاعری کرتے ہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ میڈیا بھی زیر زبان رہا اور سب لوگ، اور یقیناً یہی حق بھی ہے کہ اگر جو حق ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے، اور مجلس کا یہی مسئلہ ہے کہ میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے، میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا، چونکہ وقت نہیں ہے اور قبلہ کو آنا ہے، تو بس میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے، عالم عہد امکان سے تابع ابد جس کی بیعت کو اوجب بنایا گیا ہے، میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، تیسرا چوتھا مصرع پڑھ کے تجربہ حاصل کر رہا ہوں، میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے، میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے، عالم عہد امکان سے تابع ابد جس کی بیعت کو اوجب بنایا گیا ہے، اور علی کا بھلا اس سے کیسا تقابل، علی اور اس میں بڑا فرق ٹھہرا، یہ دست نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے، نعرہ حیدری، میرے لب پہ اس کا قصیدہ سجا ہے، یہ سب جس کی خاطر سجایا گیا ہے، عالم عہد امکان سے تابع ابد جس کی بیعت کو اوجب بنایا گیا ہے، اور علی کا بھلا اس سے کیسا تقابل، علی اور اس میں بڑا فرق ٹھہرا، یہ دست نبی پہ اٹھایا گیا ہے، یہ بزم نبی سے اٹھایا گیا ہے، شعر سنیے اور قبلہ کو دعوت کلام دوں کہ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، عجیب کیفیت کا شعر ہے کہ یقیناً ماں کی بیٹے کی تربیت پہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، شعر سنیے گا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا، وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا، اللہ اکبر، وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، یہ معجزہ ہے، وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ تو جب یہاں تک معاملہ آ گیا تو پھر آئیے بات آگے لے چلتے ہیں کہ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، جب اس سے مانگا جائے تو وہ مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہے، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، اب آپ نہ بولے تو یہ بے نیازی ہے، میں شعر پڑھ رہا ہوں، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا، علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا، علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ قوت عزم علی زینب نے دکھلانے کے بعد، رکھ دی بنیاد عزا ظالم کا گھر ڈھانے کے بعد، کہہ رہا ہے خود کو وہ کس منہ سے سچوں کا امام، عظمت صدیقہ کبریٰ کو جھٹلانے کے بعد، دے رہے ہیں عرش پر جبریل درس معرفت، علم کی خیرات باب علم سے پانے کے بعد، وہ لڑیں گے مالک ملک قضا سے کس طرح، جو بچے نا مالک اشتر سے ٹکرانے کے بعد، تو فاطمہ زہرا میرا گھر کیا تھا اور کیا ہو گیا، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کے بعد، اے عزادارو تمہیں اب اور بھی کیا چاہیے، مادر شے کی دعائے خاص کہلانے کے بعد، اے عزادارو تمہیں اب اور بھی کیا چاہیے، مادر شے کی دعائے خاص کہلانے کے بعد، اس لیے بھی حر کو پانی دے دیا شبیر نے، پھول میں خوشبو نہیں رہتی ہے مرجھانے کے بعد، اس لیے بھی حر کو پانی دے دیا شبیر نے، پھول میں خوشبو نہیں رہتی ہے اسد بھائی شعر سنیے، اس لیے بھی حر کو پانی دے دیا شبیر نے، پھول میں خوشبو نہیں رہتی ہے مرجھانے کے بعد، تو موت سے مختار یہ بولے ابھی مصروف ہوں، موت سے مختار یہ بولے ابھی مصروف ہوں، مجھ سے ملنا ابن مرجانہ کے مر جانے کے بعد، نعرہ حیدری، موت سے مختار یہ بولے ابھی مصروف ہوں، مجھ سے ملنا ابن مرجانہ کے مر جانے کے بعد، موت سے مختار یہ بولے ابھی مصروف ہوں، مجھ سے ملنا ابن مرجانہ کے مر جانے کے بعد۔ آئیے انہی لفظوں کو اثاثہ اور وسیلہ بنا کر میں بہت ہی ادب و احترام سے گزار ہوں عالی جناب مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرمائے۔ ایک مل کر شایان شان نعرہ حیدری
بعظمت چاردہ معصومین بلندتر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا اعجاز حسنین صاحب قدیری ابن جناب قلب حسنین صاحب اور دیگر اراکین حسینی فیڈریشن جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اپنے اپنے مرحومین کی روح کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام حسين العابدين عليه الصلاة والسلام: ومن أعظم النعمة علينا جريان ذكرك على ألسنتنا صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، ایک ذاکر کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ واقعی مفہوم اور معنی کے اعتبار سے وہ خطیب تھے اور ان کی خطابت میں کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن بہرحال قضاء الہی کہ وہ بہت جلد ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ ہمارے چھوٹے بہنوئی تھے اور اتفاق سے شاگرد بھی تھے۔ بہرحال آپ نے حکم دے دیا تو میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے آ گیا، ورنہ اس کو کسی اچھے خطیب کو ہی خطاب کرنا چاہیے تھا، مجھ جیسے طالب علم کو نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں مولا امام سجاد کے ایک فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے اور اسی سے متعلق انشاءاللہ اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قدرت نے ہمارے اوپر جو نعمتوں کا تسلسل رکھا ہے، اس کا خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا اظہار فرمایا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں سب تمہارے اوپر پھیلا رکھی ہیں۔
کثرت کے ساتھ تمہارے اوپر نعمتیں ہیں جو ہم نے دی ہیں. ہماری نعمتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے. کس کس نعمت کو اللہ کی تم جھٹلا سکتے ہو؟ یہ سارے سوالات ہیں قرآن مجید کے. لیکن میں مولا امام سجاد کی زبان سے اب آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا، میرے پروردگار سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر جو تیری ہوئی ہے، تیری جانب سے جو نعمتوں کی بوچھار ہے، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جریان و ذکر کا علی السنتنا، تو نے اپنا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیں گے عزیزان محترم، پروردگار تو نے اپنا ذکر ہماری زبانوں کے اوپر جاری کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا کائنات میں نعمتوں کا مالک بن جانا بڑا آسان ہے، مگر اپنے کو ذاکر خدا بنائے رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت سے انسان اگر بہرہ مند ہو جائے تو کیا کہنا. عجیب بات ہے، اللہ کا ذاکر بن جانا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بات کرو اپنی زبان پہ جاری کرنا، کیا یہ آسان ہے؟ میرے بھائی، اگر ہم میں سے کوئی ذرا سا اونچے پوسٹ کے اوپر، اونچے مقام کے اوپر، اونچے عہدے کے اوپر اگر آ جائے تو ہم اس سے بات کرنے میں، اس کا ذکر کرنے میں، اس کا تذکرہ کرنے میں گھبراتے ہیں، کانپتے ہیں. پتہ نہیں شایان شان ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کے مناسب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اس کے لائق ہوگا کہ نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں نا، لیکن وہ جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، کیا اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے پھر ہم اس کے ذکر کے لیے اپنی زبان کو کیسے لائق بنائیں، کیسے سزاوار بنائیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا امام سجاد نے اس جملے کی طرف متوجہ کیا کہ یاد رکھو یہ جو اللہ کا ذکر ہماری زبانوں کے اوپر جاری ہو گیا تو بس ایک ہی بات ہے اور کچھ نہیں. وہ کیا؟ اے میرے پروردگار، اگر تیرے حکم کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی تیرا ذکر اپنی زبان پہ نہ لے آتے، اس لیے کہ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے ذکر کرتے، تیری شان کے اعتبار سے کہاں سے ذکر کر سکتے تھے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد. میرے خدا یہ بتا، اے میرے پروردگار، اگر تیرا حکم قبول کرنا واجب نہ ہوتا لنزہتک عن ذکری، تو میں اپنی یاد سے تجھے الگ رکھتا، منزہ رکھتا، میں کبھی تیرا ذکر نہ کرتا، میں کبھی تیری بات نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذکر کرنا میری قوت کے اعتبار سے رہے گا، تیری شان کے اعتبار سے تو نہیں رہے گا. تو میں تیرا ذکر کروں بھی تو کیسے کروں؟ اس لیے کہ ذرہ آفتاب کا تذکرہ کیسے کرے؟ آپ ذرا بتائیے اس کے اندر کیا بساط، اس کے اندر کیا طاقت، اس کے اندر کیا توانائی. لیکن یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے حکم دے دیا اور تو نے یہ کہہ دیا کہ اذکرونی اذکرکم. توجہ کیے، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. عجیب بات ہے پروردگار، ہم گھبرا رہے تھے کہ تیرا ذکر کیسے کریں، تیری یاد کیسے لے آئیں، تیری باتیں کیسے کریں. قدرت نے آواز دی، اسی دن کے لیے تو ہم نے ایک تشویق کی ہے. فقط یہ نہیں کہ تم میرا ذکر کرو، بلکہ میں شوق دلا رہا ہوں میں بھی تجھے یاد کروں گا.
اب اگر تمہارا کہیں سے تصور دبا ہوا ہو کہ ہم اس معبود کا ذکر کیسے کریں، تو ایک جملہ یہ تمہارا خود حوصلہ بڑھا دے گا کہ اب میرا تذکرہ، میری بات، میرا ذکر میرا خدا کرے گا کیا کہنا، کہاں ہم اور کہاں ہماری بات پروردگار کرنے لگے۔ کتنی بڑی بات ہے، عجیب بات ہے، جو خدا اتنے پیار سے اپنے کو یاد کرنے کے لیے کہتا رہے، ہم اسی اللہ کو یاد کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے تو جو کہ میں نے جملہ وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا، یہ میرے پروردگار بڑی نعمتوں میں سے جو ہمارے اوپر نعمتیں تو نے نازل کی ہیں، ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے جریان و ذکر کا علی السنتنا، تو نے ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر جاری کر دیا، اپنی باتیں ہماری زبانوں پہ جاری کر دی۔ معبود، ہم کیا جانے کہ تو کیا ہے، ہم کیا جانے کہ تیری ہستی کیا ہے، مگر تو نے ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا۔ آوازی پروردگار نے اسی دن کے لیے تو میں نے تیرے نفس کے اندر اتنی علامتیں رکھ دی کہ جس کے بعد تو کہیں سے اگر چاہے بھی کہ رک جائے تو رک نہیں سکتا، اپنے وجود کے اوپر غور کرتا جائے گا، میری بات کرتا جائے گا، تیرا وجود تھا کیا، تیری حیثیت تھی کیا، تیری منزل تھی کیا۔ میں نے خود کہا یاد کر اس وقت کہ جب تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، میں نے تجھے قابل ذکر بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اس قدرت نے ہم کو قابل ذکر بنا دیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہماری حیثیت کیا، جس کو مولا علی یہ کہہ رہے ہیں مال ابن آدم یفتخر، فرزند آدم کو ہوا کیا ہے کہ وہ فخر کر رہا ہے، کس بات پہ کر رہا ہے، کس بات پہ گھمنڈ کر رہا ہے، کس بات پہ ناز کر رہا ہے۔ اگر اپنی حقیقتوں کو دیکھے تو اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، پہلی ابتدائی منزل ہے تو ایسا نجس کہ جس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، اتنا نجس ہے۔ اور آخری منزل دیکھا جائے تو پھر جیفہ مردار کہ جسے بغیر غسل کے دفن بھی نہ کیا جائے۔ عجیب بات ہے نا، ابتدا سے انتہا تک کو ان دو لفظوں میں مولا نے رکھا کہ اگر ابتدا دیکھو تو تمہاری کیا ہے، اور اگر انتہا دیکھو تو کیا ہے۔ ابتدا بھی تمہاری نجس، انتہا بھی تمہاری نجس۔ غور طلب امر یہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، اسے بلند کس نے کر دیا، اسے طاہر کس نے بنا دیا۔ اب آپ آئیں گے میرے ساتھ، اسے طاہر کس نے بنایا؟ قسم خدا کی، لاکھ شکر ادا کیجئے اس پروردگار کا جس نے حب اہل بیت جیسی دولت دے کے ہمارے وجود کو پاک کر دیا۔ ہمارے وجود کو پاک کر دیا۔ ہمارا وجود کیا تھا؟ ہمارا وجود کیا تھا، ہماری حیثیت کیا تھی؟ آپ ذرا غور کیے، کوئی حیثیت نہیں، مگر اس حیثیت کو مفتخر کس نے کیا، اس حیثیت کو قابل افتخار کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں آپ، کہاں ہم، کہاں ہمارا وجود اور اس قابل بن جائے کہ پھر معصوم بھی ہمیں یاد کرے۔ نہیں، میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں جملہ کہا، ابھی موصوف شعر پڑھ چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں۔ ارے اتنا قابل بنا دیا کہ ہم زہرا کی دعا کے مصداق بن گئے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ،
تو اگر وہ پروردگار ہم پر کرم نہ کرتا، اگر وہ معبود لطف کی نظر نہ رکھتا، اگر وہ معبود پیار سے ہمیں نہ دیکھنے والا ہوتا، اور کیوں نہ دیکھے، توجہ کیے، کیوں نہ دیکھے؟ اس لیے کہ ہم جب غور کرتے ہیں بحیثیت انسان کے اپنے وجود کو، بحیثیت انسان کے جب اپنے وجود کو ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم بنائے گئے کہے سے، بھائی ظاہر ہے عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ سب، لیکن کیا ان چیزوں سے بن کے ہم قابل عزت بن گئے تھے؟ آپ محسوس کیے گا عزیزان محترم، پھر پروردگار کا کرم دیکھیے، اس نے آگ سے بنایا، مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا، ہوا سے بنایا، 4 عناصر ہے نا، اور یہی کہا جاتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، شیر تک آ گیا۔ تو کیا انہی عناصر کی بنیاد کے اوپر ہم عزیز ہو گئے؟ غور کیے گا عزیزان محترم، مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس قابل ہے مٹی کی اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے؟ یقیناً مٹی اس قابل نہیں ہے کہ اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، مگر کسی کا قدم چاہے تو اسے عزت کے قابل بنا دے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، کسی ایسے کے خدمت میں نہیں کہ جو نہ سمجھ سکے، آپ اشارے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ کسی کے قدم نے اس زمین کو اس قابل بنا دیا کہ یہ زمین آسمان سے سر اٹھا کے باتیں کرنے کے لائق بن گئی۔ توجہ کیے، کسی کے قدم نے اس زمین، آگ کی بات تو ظاہر ہے کہ یہ آگ اس کے افتخار کے لیے جب اس نے مقابلہ کیا تھا تو عجب فکرہ کیا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لیکن اس کے اندر جو حسد کا مادہ پایا جا رہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک جملہ کہا تھا، اگرچہ اس وقت بھی مٹی کی فضیلت اجاگر کی گئی، اور صرف ایک جملہ جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ کہہ کے تیری خصلت میں اور ہماری خصلت میں فرق ہے، تیری خصلت میں اور ہماری خصلت میں، یعنی آگ کی خصلت میں اور مٹی کی خصلت میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آگ کی خصلت ہے چیزوں کو جلا دینا، مٹی کی خصلت ہے امانت داری برتنا، حفاظت کرنا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو مٹی کی ایک فضیلت ہمارے سامنے، لیکن ذرا غور کیے، اس آگ کو پروردگار عالم نے کوئی عظمت نہیں دی، بظاہر کوئی عظمت نہیں دی، مگر آواز دی کہ ٹھہرو، جب اسی آگ کے اوپر میرے خلیل کے قدم پڑیں گے، جب اسی آگ پر میرے خلیل کے قدم پڑیں گے تو میں اسے گلزار بنا دوں گا، میں اسے قابل تعریف بنا دوں گا، میں اسے قابل ذکر بنا دوں گا۔ توجہ ہے نا، میں اسے قابل ذکر بنا دوں گا۔ اگر اللہ کا ایک خلیل آگ پہ قدم رکھ دے تو قابل ذکر ہو جائے، اور اگر حسین کے اتنے خلیل آگ پر چلے تو اب آگ کے اندر کیا اتنی جرات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کا اثر دکھا سکے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے سارے آگ کا کام ہے جلا دینا، یہ اس کی فطرت ہے، جو چیز جائے گی اسے جلا دے گی۔ یہی تو ہوا کہ اس کے تیرے اندر جو بھی آئے اسے خاک کر دیتی ہے، اسے خاکستر کر دیتی ہے، مگر ہمارے قدم نہ جل کے، نہیں لفظ بدل دوں، آگ ہمارے قدم کو نہ جلا کے یہ بتا رہی ہے اس فطرت کو بھی کسی کے عشق نے بدلا ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآلہ۔ مجھے بہت زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں، اتنی عظمت ان 4 عناصر سے بنا دیا
مٹی، پانی، ہوا، ساری چیزیں میں ایک ایک کہاں تک لے کے چلوں گا، صرف اشارہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے مجھے. تو کیا مٹی سے بن جانے والا، پانی سے بن جانے والا، آگ سے بن جانے والا، ان عناصر سے ترتیب پا جانے والا کیا عزت کی نظر سے دیکھا گیا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا عزت کی نظر سے دیکھا گیا؟ کہا نہیں، پتلا اتنے دن پہلے بنا ہوا، پتلا اتنے دن پہلے بنا ہوا. ادھر سے گزر رہے ہیں ملک، ادھر سے گزر رہے ہیں فرشتے. کسی نے اس خاک کے آگے سر جھکایا؟ اس پتلے کے آگے سر جھکایا؟ یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کا پتلا پڑا ہوا ہے، کسی نے اس کا احترام نہیں کیا. تو پھر کس چیز نے اسے قابل بنا دیا؟ کس چیز نے اسے قابل بنا دیا؟ معلوم ہوا ان عناصر نے نہیں، ان عناصر کے اوپر کوئی ایک عنصر ہے جس نے حکومت ان عناصر پہ کی ہے، جس نے حکومت ان عناصر پہ کی ہے. وہ عنصر کون؟ کہ جب میری روح اس میں آ جائے تو سب سجدے میں گر جانا. معصوم ملائکہ کی جبین نے جھک کر یہ بتایا کہ تمہاری نظریں فقط ایک چیز دیکھ رہی ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہے اس جسم کے اوپر حکومت کس کی ہے، اختیار کس کا ہے. ایک صلوات پر محمد. لیکن روح کی بدولت عزت ملی ہے، ٹھیک ہے، روح کی بدولت عزت مل گئی. کتنا عظیم ہو گیا یہ انسان کہ ملائکہ کی پیشانی جھک گئی. ٹھیک، پروردگار کا حکم تھا، ملائکہ نے سر جھکا دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عناصر کا کوئی کام نہیں ہے. فضیلت ان عناصر کو نہیں ہے، فضیلت اس عنصر کو ہے جس نے ان کے اندر جان پیدا کی ہے. توجہ، جس نے ان کے اندر جان پیدا کی ہے. میری بات مد نظر رہے کہ تو نے میری زبان کے اوپر اپنا ذکر جاری کر دیا، اس کو یاد رکھیے گا. جس نے یہ کام کیا وہ کس نے؟ کہا روح نے. اچھا، روح نے کیا. تو جب روح نے یہ کام کیا، میں سارے مجمع سوال کرنا چاہتا ہوں، جب روح نے یہ کام کیا تو روح ہے کیا؟ زمانہ پریشان. روح ہے کیا؟ زمانہ پریشان. جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو قرآن نے ایک فقرہ کہہ کے آگے ہمارے بڑھا دیا. کہا کہ لو تم بس کیا سمجھو گے بھائی، اتنا سمجھ لو کہ روح امر پروردگار ہے. ٹھیک، روح امر پروردگار ہے. توجہ کیے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موت جو آتی ہے کسے آتی ہے؟ موت کسے آتی ہے؟ ظاہر ہے جو حی ہے، لا یموت ہے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. جب اس کا عامر ہے روح، تو روح تو مر نہیں سکتی. روح تو مر نہیں سکتی. تو موت آتی ہے تو جسم کو آتی ہے نا، موت آتی ہے تو جسم کو آتی ہے. اچھا، مر جانا چاہیے جسم کو؟ مر جانا چاہیے. کہا مر تو گیا، مر تو گیا، روح نکل گئی، مردہ ہو گیا. نہیں، آپ کو اور قریب لے آؤں. جب تک روح تھی سب آ کر بیٹھ رہے تھے پاس، سب مل رہے تھے، سب ہاتھ ملا رہے تھے. اور اب جو روح نکل گئی، بھائی کوئی آنے کو تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. کیا بات ہے بھائی؟ کل تک تو اسی ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے تھے، کل تک تو اسی کے پہلو میں بیٹھ رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ کہا مولانا آپ شریعت کا حکم نہیں جانتے. کیا مطلب شریعت کا حکم؟ کہا اب یہ نجس ہو گیا ہے. تو نجس کیوں ہو گیا بھائی؟ نجس کیوں ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اس سے امر پروردگار نکل گیا. امر پروردگار نکل گیا.
اما جب عامر چھوڑ دینے پہ اتنی بڑی سزا ہے تو صاحب عامر کو ایک صلوات پر محمد اور کیا تھا دیکھیں بہت دن کے بعد میں آیا حسینی فیڈریشن کے بلانے پہ ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس طریقے سے گفتگو کر کے جاؤں کہ کچھ دن حسینی فیڈریشن والے یاد بھی رکھیں لیکن یہ مطالبہ نہیں ہے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد اب کیا کروں اتفاق سے اعجاز میرے بہنوئی تھے اور وہ جیسے مسخرے پن میں تھے تو تھوڑا اثر تو ہم میں بھی آیا ہے ایک صلوات اور پڑھ لیے محمد علیہ محمد تو غور کیا روح نکل گئی اس قابل نہیں رہ گیا اچھا اب ایک بات اور صاحبان علم و فن بیٹھے ہیں ان کے سامنے گفتگو کرنا مجھے یہ بتائیے انسان کے پاس فضیلتیں جتنی ہیں کرامتیں جتنی ہیں ان کرامتوں پہ اختیار کس کا ہے جو کرامتیں ہیں انسان کے پاس جو فضیلتیں ہیں انسان کے پاس جو بزرگیاں ہیں انسان کے پاس جو صفتیں ہیں انسان کے پاس ان صفتوں میں کس کا دخل ہے اور آسان کروں ذرا توجہ کیے گا انسان جب بھی کسی کی نظر میں محترم ہوتا ہے تو زندگی کے ساتھ ہوتا ہے یا مردنی کے ساتھ انسان محترم ہے ظاہر ہم مردہ پرست تو ہیں نہیں ہم مردہ پرست نہیں ہیں غور کیے گا ہم مردہ پرست نہیں ہیں ہم جسے بھی مانتے ہیں وہ زندہ کو مانتے ہیں ہم زندہ کو مانتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اور ہوں گے جن کے پیکر روح نکل جانے کے بعد مر جائیں وہ اور ہوں گے جن کے پیکر روح نکل جانے کے بعد مر جائیں ہم تو وہ ہیں جو روح نکل جانے کے بعد بھی پیکر پہ اختیار رکھتے ہیں اپنے جسم کے اوپر اختیار رکھتے ہیں نہیں دو مثالیں ایک تو نام لے لیا آپ نے سلمان فارسی کا کہ مولا کائنات جیسے ہی آئے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اچھا عجیب بات ہے ذرا توجہ کیے زندگی کی علامت کیا ہے کہا زندگی کی علامت ہے سننا زندگی کی علامت ہے سمجھنا زندگی کی علامت ہے سننا زندگی کی علامت ہے سمجھنا یہ ہے علامت سننا اور سمجھنا جب مولا کائنات آئے تو جناب سلمان کھڑے ہوئے یہ ان کا کام تھا کہ اپنے کاندھوں کو اٹھایا تعظیم امامت میں اٹھنا چاہا سلمان یہی تو بتانا چاہ رہے تھے ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو مان کر مر کے بھی مرا نہیں جاتا یہ بتانا چاہ رہے تھے لیکن سلمان کے اٹھنے سے دلیل تو ہو گئی کہ ان کو اپنے پیکر پہ اختیار ہے مگر یہ دلیل کیسے ملتی کہ یہ زندہ ہے یہ دلیل کیسے ملتی کہ یہ زندہ ہے کیسے آخر طے ہوتا کہ سلمان زندہ ہے مولا کائنات نے فوراً جملہ کا سلمان اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ یا سلمان عود علی حالک اے سلمان اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ
یہ جملہ مولا کائنات نے کہا. مولا کائنات نے کیا کہا؟ اے سلمان اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ. اب تم پر یہ فرض نہیں ہے. توجہ کیے گا، میں ابھی جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں غور کیجیے. سلمان تم اپنی حالت پہ پلٹ جاؤ. مولا آپ سلمان سے بات کر رہے ہیں، کہیں مردے بھی سنتے ہیں. ایک مردہ سے آپ بات کر رہے ہیں، کئی مردے بھی سنتے ہیں. آوازی یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مرنے والا زندہ ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. ہمارا مرنے والا، ہمارا مرنے والا سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. ہمارا جملہ سلمان تک پہنچا. اب سلمان نے کیا کیا؟ اگر سمجھے نہ ہوتے تو پلٹتے کیسے؟ سلمان پھر اپنی حالت پہ پلٹ گئے. کیوں پلٹ گئے؟ مولا ہم سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اب زمانہ سمجھے جن کے مر جاتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے اپنے مرنے والوں سے سن اور سمجھ. جن کے مر جاتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے، کیونکہ ان کے تو مر گئے نا. ہمارے زندہ ہوتے ہیں تو ہم سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، تاکہ کائنات سمجھے ہمارا مرنے والا مرا نہیں ہے، زندہ ہے. صلوات. پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں، یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ پیکر ہمارا مرنے کے بعد بھی ہمارے اختیار میں ہے. توجہ کریں، مرنے کے بعد ہمارے اختیار میں ہے. یعنی ہم نے جسے مانا ہے اس کی ولایت نے اتنا فہم ہمیں عطا کیا، اتنی طاقت ہمیں عطا کی کہ ہمارے پاس کنٹرول کی صلاحیت ہے. اب یہ جملہ میں کہہ گیا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. بھائی یہیں سے تو دلیل ملے گی کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں کہ نہیں، علی کے ماننے والے ہیں کہ نہیں. اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ گئے، میں پھر لفظ بدل دوں شاید ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، اس لیے لفظ بدل رہا ہوں. اگر ہمارے اندر اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ خواہشوں پہ بندش لگا کر حکم مولا پہ چل پڑے، خواہشوں پہ بندش لگا کر حکم مولا پہ چل پڑے، جذبات کو پیچھے رکھ کے عقل کو آگے کر دیں. اگر یہ طاقت ہمارے پاس ہے تو ہم مولائی، ہم علی والے، ہم مولا والے. مرنے کے بعد اختیار تو بعد میں دکھائیے گا، پہلے اس دنیا میں تو اختیار دکھائیے کہ آپ علی والے ہیں. بھائی توجہ کریں نا، جذبات کہہ رہے ہیں ہم ابھی بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے. حکم مولا کہہ رہا اول وقت نہیں اور آگے آ جاؤں. ظاہر ہے کہ ہم سب کس کے ماننے والے ہیں؟ ہمارا اس وقت کا موجودہ امام کون ہے نا؟ ہم سب ان کے ماننے والے ہیں. موجودہ امام ہمارا ہے، ظاہر ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پہلے کو نہیں مانتے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے پہلے والوں کو نہیں مانتے، نہیں، موجودہ امام ہمارا ولی ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہم اس کی ولایت کے سائے میں ہیں، اور اس لیے ہیں کہ اس کے پاس جو ولایت ہے وہ غدیر والی ہے، اس کے پاس جو ولایت ہے وہ غدیر والی ہے، تو غدیر والی ولایت کے سائے میں ہم اس کے ماتحت ہیں۔ اس امام نے ہم سے کیا کہا؟ نوجوانوں، شاید ایک کے اندر بھی بات اتر گئی تو سارے مرحومین حسینی فیڈریشن اور بالخصوص مولانا اعجاز صاحب کی روح کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میری نظر میں ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے غائب ہو جائیں، اور جو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے ظاہر ہو جائیں۔ یہ دونوں فقرے ہیں 3 بار لعنت کے ساتھ۔ قابل لعنت ہے، قابل لعنت ہے، قابل لعنت ہے۔ کس کی نظر میں؟ مولا کی نظر میں۔ دیکھیں میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ممکن ہے کہ اس کے اوپر مکمل عمل پیرا نہ رہوں، ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں کبھی جس کی بنیاد کے اوپر، لیکن مجبوری میں نہ ہونا اور ہوتا ہے، اور اختیار رکھتے ہوئے نہ کرنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی خیر العمل، اور ہم رکے ہوئے ہیں۔ ارے آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ کا وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے تاخیر نہ کرو، صرف وقت کا امام نہیں، آپ کا 5واں امام کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند ہے نماز اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ جذبات ہمارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ابھی یہ کام کر رہے ہیں، پڑھ لیں گے، ٹائم تو بہت ہے، وقت تو بہت ہے۔ دیکھیں وقت اس لیے دیا گیا، یہ جو وقت رکھے گئے ہیں اس لیے دیا گیا کہ ممکن ہے بشری اقتضاء میں کہیں پر کوئی مجبوری بشر کے پاس ہو تو اس کی نماز قضا نہ ہونے پائے، وقت میں اتنی وسعت رکھو کہ ادا کر لے۔ اسے رکھا گیا بھائی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو کسی کو فائدہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ مجلس کامیاب۔ توجہ کیے، کہا اتنی تاخیر نہ کرو نماز میں، جان بوجھ کر جذبات کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، امر مولا کو کنارے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جس کا ظرف اتنا کمزور ہو جائے کہ امر مولا پر اپنی خواہشات کو ترجیح دے دے، وہ آخر امام کی نصرت کے لیے اپنے کو کیسے تیار کرے گا؟ امام کی نصرت کہتے تھے عجل علی ظہورک، ارے جلدی کیجئے اپنے ظہور میں، جلدی کیے ظہور میں، اور اگر وہ ظہور فرما گئے تب نہیں، اور ایک جملہ، اگر وہ ظہور فرما گئے اس کے بعد میں پھر اپنی منزل پہ آ جاتا ہوں۔ اور ایک جملہ، مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے ظہور کے بعد، پوری توجہ، میرے ظہور کے بعد اگر کوئی جوان 3 دن تک متواتر نماز صبح قضا کرے گا تو میری تلوار سے نہیں بچے گا۔ متواتر 3 دن تک جان بوجھ کر، آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، وہ ایک الگ مرحلہ، سمجھے، وہ ایک الگ مرحلہ، جان بوجھ کے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آواز دی جا رہی ہے، سن رہے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے۔ معصومین کے فرمان غلط نہیں ہو سکتے۔ معصومین کہتے ہیں نسیم سحری کے وقت ایک ملک شانہ ہلا کے اٹھاتا ہے، مگر انسان کو شیطان تھپکی دے دے کے سلاتا ہے۔ تو انسان
کس کی سن رہا ہے؟ شیطان کی بجائے رحمان کے. توجہ کیے. تو یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. تو روح قوی ہونا چاہیے, تب انسان کو اختیار ملتا ہے. ہم نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ اپنی روح کو کمزور کر دیا. پھر توجہ کیے گا, ہم نے اپنی روح کو کمزور کر لیا ہے, اس وجہ سے سستی کے شکار ہیں. معصوم نے کہا کہ جب تمہاری روح سست پڑے تو اپنے کھانے پہ غور کرو کہ کیا کھا رہے ہو. بس میرے عزیز دو, بس میرے عزیز دو, کیا کھا رہے ہو؟ غور کیے گا, سارے مطلب بہت دردناک مرحلہ ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری ہے بھائی. پہلی ذمہ داری, توجہ کیے, پھر یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے معذرت کے ساتھ اس جملے کو پہنچانے دیجئے. قرآن مجید نے نماز کا بھی حکم دیا, روزے کا بھی حکم دیا, یہ سارے حکم دیے ہیں, تمام حکم دیے ہیں. لیکن جب آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے تو اس آیت میں آپ کو جملہ ملے گا, والمؤمنون والمؤمنات. یہی سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. بعضهم اولیاء و بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. توجہ کیے, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے مومن اور مومنہ ان میں سے بعض کے سرپرست ہیں, بعض کے حاکم ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں. عجیب بات ہے, پروردگار پہلے کہنا چاہیے تھا نماز قائم کرتے ہیں, پھر کہنا چاہیے تھا زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ تو نے پہلے کیا کہا؟ امر بالمعروف کرتے ہیں, نہیں عن المنکر کرتے ہیں. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, انبیاء و ائمہ کا سلیبس اگر دیکھو گے تو ان کا کام پہلے اچھائیاں بتانا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. اس کے بعد کوئی چیز ہے, اس کے بعد کوئی چیز ہے. ہم جب برائی میں مبتلا رہے اور نماز پڑھا تو کس کام کی؟ برائیوں میں مبتلا رہے اور زکوٰۃ دی تو کس کام کا؟ لہذا پہلا کام ہے امر بالمعروف, پہلا کام ہے امر بالمعروف. اور یہ نہ کہیے گا یہ تو مولویوں کا کام ہے, ائمہ جماعت کا کام ہے. نہیں, قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات, یہ سارے مومن کا کام ہے, ساری مومنہ کا کام ہے کہ وہ اچھائیاں بیان کریں, برائیوں سے روکیں. یہ کام سب کا ہے. یہی وجہ ہے چاہے میسم ہو, چاہے میسم ہو, چاہے کمبر ہو, اور چاہے وہ عورت جسے حرہ سعدیہ کہا جاتا ہے وہ ہو, جب دربار میں آئے تو پہلے امر بالمعروف کیا, پہلے اچھائیاں بیان کی ہے, تاکہ کائنات سمجھ لے کہ علی والوں کا معیار کیا ہوتا ہے. توجہ, ہماری روح قوی ہونی چاہیے, اور اس روح کو طاقت جتنی ملے گی اتنا ہی انسان کا اختیار بڑھتا چلا جائے گا. آپ توجہ کیے, اس منزل کے اوپر میں آپ کو لے کے آیا, زندگی کی بات کر رہا تھا کہ زندہ رہتا ہے انسان کب؟ جب روح قوی ہوتی ہے, روح مضبوط ہوتی ہے, تو یہ اپنا اختیار دکھاتی ہے. اب میں آپ کے بیدار ذہن کے حوالے بات کرنے جا رہا ہوں. ہم نے زندگی کی علامتوں میں سے دنیا میں جو بات پڑھی وہ کیا پڑھی؟ وہ پڑھی یہ ہے کہ جب انسان زندہ رہتا ہے تو اس کی رگیں حرکت کرتی ہیں, اس کی نبض چلتی رہتی ہے, اور جب مر جاتا ہے تو نبض رک جاتی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ آواز جی مولانا, جب خون زندہ رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے تو حیات رہتی ہے, اور جب انسان مر جاتا ہے تو خون پانی ہو جاتا ہے. لہذا اب اس کے اندر کوئی رمق حیات نہیں پائی جاتی. سمجھ میں آ گئی بات؟
دنیا کا فلسفہ. اب آؤ ہم سے سنو. اگر یہ بات طے ہے کہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون حیات کی علامت ہے تو مجھے یہ جملہ کہنے دو. شاید یہی راز تھا کہ حر کی قبر کو شگافتہ کرنے کے بعد جب پیشانی سے رومال ہٹایا گیا تو تازہ خون کے فوارے نے جوش مار کر آواز دیا کہ یہ مر جانے کے بعد بھی مرتے نہیں ہے، زندہ رہتے ہیں. صلوات بر محمد. زندگی کی علامت ہے خون کا دوڑنا. زندگی کی علامت ہے خون کا دوڑنا. یہ جو زندہ ہے زندگی کی علامت ہے کہ خون دوڑتا ہے. اچھا میرے پروردگار ہم زندہ ہیں. کہا زندگی کی علامت سننا، زندگی کی علامت دیکھنا، زندگی کی علامت سوچنا، یہ ہے زندگی کی علامتیں. یہ سب تمہارے پاس پائی جائیں گی. کان سنے گا بھی، آنکھیں دیکھیں گی بھی، اور سمجھ میں سوچنے کی صلاحیت یہ بھی تمہارے اندر پائی جائے گی. مگر کب؟ جب تمہاری روح کبھی ہو، جب تمہاری روح مستحکم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نافذ تو یہی ہے. اب آپ توجہ کیے، یہی روح جب انسان کے سماعت و بصارت و قلب کے اوپر اپنی حکمرانی کرتی ہے تو زبان حرکت میں آتی ہے اور شکر خدا کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. زبان حرکت میں آتی ہے اور شکر خدا ادا کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. اور جب زبان ذکر پروردگار کرے تو اس کا صلہ کیا ہے؟ پھر توجہ. زبان جب ذکر خدا کرے، زبان ذاکر بن جائے، زبان ذاکر بن جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ میرے عزیزو. میں آپ سے دعا چاہتا ہوں. جب زبان مولا امام سجاد اپنے کلمے میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار تیرا ذکر ہماری زبانوں پہ اس لیے ہے تشریفاً لنا و افتخاما. اے میرے پروردگار یہ تیرا ذکر جو ہماری زبانوں پہ ہے اس لیے نہیں کہ تو محتاج ذکر ہے، اس لیے ہے کہ ہمیں شرف چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں بلندی چاہیے، ہمیں عظمت چاہیے. اس لیے ہماری زبانوں پہ تیرا ذکر آتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو پست نہیں رہتا، بلند ہوتا ہے. بلند کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. توجہ میرے عزیزو، بہت وقت آپ کا لے چکا ہوں لیکن تھوڑی دیر اور وقت لے رہا ہوں. کیوں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ توجہ کیے. ہم بلند ہوتے ہیں، ہماری عزت ہوتی ہے. تشریفاً لنا ہمیں شرف ملتا ہے. افتخامہ ہمارے لیے بلندی ہوتی ہے. تعظیمہ ہمارے لیے عظمت ہوتی ہے. کیوں؟ توجہ کیے. کیوں؟ اے میرے پروردگار ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں. کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ ہم تیرا ذکر کیسے کریں؟ کس طریقے سے کریں؟ کہا ہم نے تمہیں ہر قدم کے اوپر، ہر سانس کے اوپر یہ افتخار عطا کر دیا. کیسے میرے پروردگار کیسے عطا کر دیا؟ یہ افتخار ہمیں کہاں مل گیا؟ کہا ہم نے اپنے نبی کی زبان سے ایک جملہ کہلوا دیا، تمہارے لیے زندگی بھر کا سرمایہ ہو گیا. ہم نے کہا کیا کہلوایا؟ کہا یہ کہلوایا کہ ذکر علی نوادا. توجہ توجہ، ذکر علی نوادا. کیوں بھائی ذکر علی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر. دنیا کے وہ افراد سوچتے رہے جن کے پاس علی نہیں ہے، جن کے پاس علی نہیں ہے وہ ذکر کرنے میں پریشان ہوں گے. مگر ہمارے پاس الحمدللہ علی ہے. بیٹھے ہیں تو علی، چل رہے ہیں تو علی، بات کر رہے ہیں تو علی. ہم علی علی نہیں کر رہے، اپنے کو بلند کر رہے ہیں. صلوات بر محمد. بس
ہم اپنے کو بلند کر رہے ہیں، ہم اپنے کو عظمت دے رہے ہیں. زمانہ سمجھتا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، ہمارے پاس صرف محبت ہے. بات محبت کی نہیں ہے، بات اپنی شرافت کی ہے. بات محبت کی نہیں ہے، بات اپنی بلندی کی ہے، بات اپنے عظمت کی ہے. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ علی کا ذکر انسان کو بلندی دیتا ہے. بھائی کائنات میں سب سے بلند کون؟ کہا نبی. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. سب سے بلند کون؟ نبی ہے نا سب سے بلند. اب اگر اسی نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے دوش پہ چلا کے اگر بلند کر دیا ہے تو اسی علی کا ذکر جب ہم کریں گے ہمیں بلندی ملتی جائے گی. یقین جانیے یہی بات ہے بس. تو ہم جو اب جملہ کہیں تو وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو مولا کہہ رہے ہیں سب سے بڑی نعمت میرے پروردگار تیری سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر کیا ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبان پہ ہے. ہماری زبان پہ تیرا ذکر جاری ہو گیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو بس ایک فقرہ کہنے دو، اپنی ماؤں کو دعا دینا کہ تمہاری زبان پہ ہر لمحہ ذکر علی ہے. اگر اس کا شیر طاہر نہ ہوتا تو یہ اثر بھائی لکنت پیدا ہو جاتی ہے. بھائی ذرا سا شیر کا اثر ادھر ادھر ہو جائے تو لکنت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے پیش نظر ہے، میں اس کو لے نہیں جاؤں گا آگے. ماں کے شیر کا اثر بہت ہوتا ہے. آگے یہ بات تو ایک فقرہ کہہ کے گزروں. ماں کے شیر کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہی صلب کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اب آپ پہنچیں گے، ہم نہیں پہنچانے والے ہیں. ایک ہی صلب کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، صرف ماں الگ الگ ہے. باپ ایک ہی ہے، صرف ماں الگ الگ ہے. توجہ کیے گا، صرف ماں الگ الگ ہے. تو اثر دیکھا، بیٹے نے طاہر شیر پیا تو علی نے اپنا بیٹا کہہ دیا. بیٹی نے کسی اور کا شیر پیا تو علی کے مقابل میں آ گئی. دیکھ رہے ہیں ماں کے شیر کا اثر، ماں کے شیر کا اثر، ماں کے شیر کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے. بھئی اسی جگہ پہ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کائنات یہ یاد رکھے کہ جب بھی رشتے کے لیے گھر سے نکلے تو اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرے، اپنے لیے زوجانہ تلاش کرے، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرے. کردار اگر ہے تب بچہ ہے، کردار اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں میرے حضور. تو یہ ذکر علی کا صدقہ ہے، ذکر علی کا صدقہ. آج مولانا اعجاز حسنین کو جو ہم یاد کر رہے ہیں یہ کس بنیاد کے اوپر؟ اسی ذکر کی بنیاد کے اوپر نا، کہ آج ان کے زبان پہ جو ذکر آتا تھا اور وہ بھی ذکر علی. مرحوم ذکر علی میں اتنے مست تھے، اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ دل کی گہرائیوں سے لفظیں نکلتی تھی اور سامعین کے اوپر وہ اس طریقے سے اثر کرتی تھی کہ واہ واہ کہنے پہ مجبور ہو جائے. کیا کام کیا انہوں نے، آپ توجہ کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ بیمار تھے ابھی بہت زیادہ ادھر، تو مدرسے میں اچرا ہوتا ہے سفر کے مہینے میں بچوں کا،
اشرا ہو رہا تھا، اس اشرے میں انہوں نے ایک دن کہلوایا آج مجلس میں پڑھوں گا. بیمار ہیں آپ، چل نہیں سکتے آپ، کہے نہیں مجھے لے کے چلو میں مجلس پڑھوں گا. اللہ نے ذکر علی کا شوق، درد کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ، تکلیف کہہ رہی ہے نہ اٹھو، مگر ذکر علی کا شوق کہہ رہا ہے نہیں مجھے لے کے چلو. آئے ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے مجلس پڑھی. سارے طلاب بہت روئے، دعا بھی ان کے حق میں ہوئی، لیکن ذکر علی کرنے کا شوق نے اس حد تک بے چین کیے ہوئے تھا. ہم لوگ کمرے میں کبھی چلے گئے، بیٹھ گئے، بھائی کوئی مجلس آن لائن کروا دیجئے، کچھ پڑھ لیں ہم. یہ کیفیت تھی ان کے اندر، ذکر علی کرنے کا شوق اتنا بے چین کیے ہوئے رہتا تھا. 8ویں ربیع الاول کو فاطمان میں گئے، آخری مجلس، ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے خطاب کی اور ذکر کیا. مجمع رویا بھی، گریا بھی کیا. ایک تو ان کی کیفیت دیکھ کر لوگ متاثر تھے، پھر جو مصائب وہ پڑھتے تھے آپ کے پیش نظر ہے کیسے پڑھتے تھے. میں کیا عرض کروں، ایک جملہ پڑھتے تھے اور لوگ رقت کرنے لگتے تھے. انہی کا جملہ ہے نا کہ جب انہوں نے یہ فقرہ اکثر ممبر سے پڑھا، مولا حسین نے چلتے چلتے بی بی سکینہ سے ایک جملہ کہا، اب یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو. توجہ کریں آپ، اب یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو. ایک جملہ، اور اس جملے پہ مجمع میں رقت طاری ہو جاتی تھی. اور پھر جب وہ قیامت ہو جاتی تھی، جب وہ کہتے تھے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں، تو حسین آواز دیتے تھے جب تیرے منہ پہ تماچے پڑے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئے. آپ نے برابر سنا ہوگا ان سے کس طریقے سے کہتے تھے، درد میں ڈوب کر مصائب پڑھا کرتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، چلے گئے، ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہے. ہم رو رہے ہیں ایک ذاکر چلے جانے کے اوپر. آج مجمع اس طریقے سے بے چین ہو رہا ہے، جگہ جگہ ان کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ان کو یاد کیا جا رہا ہے. لوگ فریاد ہو رہے کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا ذاکر ہے. کون ذاکر؟ کہا جو حسین کی غربت کے مصائب پڑھا کرتا تھا، جو حسین کی بے کسی کے مصائب پڑھا کرتا تھا. اللہ اللہ، ایک ذاکر چلا جائے تو مجمع اتنا بے چین ہوتا ہے. ہائے کبھی کوئی دل زینب سے پوچھے کہ اس کے سامنے کتنے چلے گئے. جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ اڑائے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو، روح کی قوت انسان کو زندہ رکھتی ہے. کربلا کے فن میں ہم کو یہی نظر آیا کہ روح کی قوت نے کتنی زندگی عطا کی. انسان اپنے پیکر کے اوپر اختیار پیدا کر لے. کتنا اختیار پیدا کر لیا. عصر عاشور جب میرا آقا حسین ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے آواز دیتا ہے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم ولا تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں حسین آواز دے رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے. ارے جن کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تھی، ایک مرتبہ کانپے آواز ہی آقا بہت نے مجبور نہ کیا ہو. یہ اختیار ہے روح کا جو کربلا میں دکھایا جا رہا ہے. یہ سب کی روحیں کبھی، سب کی روحیں مضبوط بے شک ان ساری چیزوں میں. مگر میں ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کہ آدمی وقتی طور پر سوچتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کے پاس کچھ قوتیں ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، لہذا اس بنیاد کے اوپر. لیکن مجھے تو ایک 6 مہینے کا بچہ حسین کا ایسا نظر آیا جس کی روح اتنی مضبوط تھی کہ کربلا کے بن میں وہ بچہ مسکرا رہا تھا، تیر گردن پہ لے رہا تھا، بابا میں اپنا رخ پھیر رہا ہوں. جزاک اللہ. میں نے
ایک فقرہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. میں مصائب زیادہ نہیں پڑھتا، 2-1 فقرے پڑھتا ہوں، بس وہی پڑھ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزو آپ ذرا غور تو کریں، تاریخ کربلا میں سب سے مظلوم کون ہے؟ اگر غور کریں، آپ فکر کریں، تاریخ کربلا میں سب سے مظلوم کون ہے؟ تو ایسا مظلوم کوئی ملے گا جو اصغر جیسا کہلائے؟ لیکن کتنی روح قوی تھی، اسے ملاحظہ فرمائیے. حسین نے کربلا کے بن میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو چھوٹے تھے انہیں پہلے بھیج دیتے، سن کے اعتبار سے لوگوں کو مقتل میں روانہ کرتے، جو بڑے تھے انہیں روک لیتے، اس لیے کہ جو جتنا زندہ رہے گا اتنا ہی بھوک اور پیاس کا امتحان دینا ہے نا. تاریخ میں آپ پیش نظر اتنا ہی امتحان دینا ہے. مگر تاریخ میں علی اکبر پہلا شہید اور اصغر آخری شہید. مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ علی اصغر کو روکے ہوئے ہو، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان کا. میرا بچہ ہے، میرا بچہ، اس کی روح کی قوت دیکھو، ہے تو میرا بچہ، مگر نہ پیاس سے تڑپا نہ بھوک کا شکوہ کیا. آخر وقت تک میرا بچہ نہ پیاس سے تڑپا نہ بھوک کا شکوہ کیا. لیکن اس کی روح کا اثر دیکھنا، اثر یہ نہیں تڑپا. جھولے میں پڑا ہوا ہے، معصومیت کے ساتھ پڑا ہوا ہے، دوسرے تڑپ رہے ہیں مگر اصغر نہیں تڑپ رہا ہے. اصغر خاموشی کے ساتھ پڑا ہوا ہے. لیکن یہی اصغر جب ایک مرتبہ وقت کے امام کی آواز سنتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، اب وہی اصغر جو ابھی تک نہیں تڑپا اپنے کو گہوارے سے گراتا ہے، اے بابا میں آپ کی نصرت کے لیے. جزاکم اللہ. دیکھیں روح کی قوت کتنی ہے. وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہنا، لبیک کہنے لگا. حسین لے کے چلے، مقتل میں آئے، تیر لگ گیا. ہوا کیا؟ فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ شاید تیر کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر برداشت نہ کر سکا. 3 پل کا تیر جیسے ہی لگا، علی اصغر ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکے، الٹ گئے. کہا نہیں نہیں، یہ علی کا پوتا ہے، علی کا پوتا. کہا پھر علی اصغر تم ہی بتاؤ آخر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ کیوں گئے؟ آواز دیتے میرے شعور کا تقاضا تھا. پہلے کہا کیا شعور کا تقاضا؟ کہا یہ باپ کا کلیجہ ہے. ارے پارا گلا دیکھ کے برداشت کر لے، مگر طریق ہے ماں پہ. ارے مادر گرامی، ماں نہ برداشت کرے گی. میں نے پھیر لیا. اے اماں میرا پارا گلا تم نہ دیکھ سکو گی. واہ غربتا، واہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرہ وابیہا وبعلہا ونیہا وسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروض ہوں قرض سے سبک دوش فرما، جو بیمار ہوں شفاء عاجل عطا فرما. پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ مرحوم یہ ذاکر حسین مولانا اعجاز حسین، ان کے درجات کو عالی تر فرما. پروردگار جن مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے ان سب کے گناہوں کو دامن عفو میں جگہ دے، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما. پروردگار جن آنکھوں سے غم حسین میں اشک ٹپکے ہیں، جہاں آنکھیں بھیگ گئی ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو محروم نہ کرنا. تیرے حسین کی ذریح کی زیارت انہیں نصیب ہو. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آفات و بلا ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ایسے میں ہمارے اوپر اپنے لطف و مرحمت کی نظر فرما. ہمارے وارث جو پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار
ستار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب، مجلس کا ثواب، مرحومین کی روح کو حسینی فیڈریشن کے جتنے اراکین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو نیز مولانا اعجاز حسنین صاحب ابن سید قلب حسنین صاحب کی روح کو اس علیہ ثواب۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم